سزا اور جیل جانے کے باوجود عمران گچکی بدستور سیکریٹری لوکل گورنمنٹ بلوچستان تعینات ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حدہ جیل سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ دیر سے ہی صحیح مگر بلوچستان کا کرپٹ ترین اور بے لگام سیکریٹری بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ قابل ترین اور سینئر ترین جج آفتاب احمد لون نے نیب کی طرف سے کی گئی تحقیقات و شواہد کی روشنی میں سیکریٹری کو 5 سال قید اور 8 کروڑ جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ مزید قریبی رشتہ داروں کے نام پر بنائی گئی جائیدادوں کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ عوام کا معزز جج اور نیب کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں گورننس بہتر کرنے کے لیے نیب سمیت تمام اداروں نے کرپٹ افسران کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان کے عوام کو کافی عرصے بعد ایک اچھی خبر سننے کو ملی جب احتساب عدالت کے معزز جج آفتاب احمد لون نے حاضر سروس سیکریٹری بلدیات عمران تاج گچکی کو کرپشن کرنے اور آمدن سے زائد اثاثے ثابت ہونے پر 5 سال قید اور 8 کروڑ جرمانے کی سزا سنائی۔ یاد رہے نیب نے 2015 میں اسلام آباد کے پوش علاقے میں عمران گچکی کے گھر پر چھاپا مارا جس میں فارن اور ملکی کرنسی جس میں پاؤنڈ ریال شامل تھے اور لاکھوں کروڑوں ملکی کرنسی بھی شامل تھی۔ سونا اور مختلف زیورات سمیت مختلف چیزیں قبضے میں لے لیں۔ اس وقت عمران گچکی موقع سے فرار ہو گئے اور 1.5 سال تک مفرور رہے۔ 1.5 سال بعد 2017 میں گرفتاری دی۔ کچھ عرصہ جیل میں رہے۔ جیل میں بھی ہر سہولت میسر تھی، ٹی وی، تاش کھیلنا اور دعوتیں چلتی تھیں۔ پھر ضمانت ہو گئی اور رہا ہوتے ہی ایڈیشنل سیکرٹری اور چند ہی عرصے بعد غیر قانونی طور پر سیکریٹری بھی بن گئے۔ اور پھر جب محکمہ کھیل و امور نوجوان کا سیکرٹری بنا تو جو اندھیر نگری مچائی اس کی داستانیں آنا باقی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سٹارز مختلف ناموں والے پیج چلانے والوں کے ان کے حق میں جو پوسٹیں ہیں وہ دراصل وہی لاکھوں کروڑوں ہیں جو انہوں نے ان کو غیر قانونی طور پر دی اور فراڈ پروگراموں کے نام پر انہوں نے امور نوجوان اور محکمہ کھیل سے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے بٹورے۔ عمران گچکی اتنے بے لگام تھے کہ انہوں نے صحافت کے نام پر اور سوشل ایکٹیوسٹوں کے نام پہ مختلف لوگ پالے ہوئے تھے اور اس سے صحافیوں، بیوروکریٹس اور سیاسی لوگوں کی کردار کشی کرواتے تھے۔ جو بھی ان کی کرپشن پر بات کرتا تھا، جو بھی ان کو ایکسپوز کرتا تھا، یہ ان کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے اور ان کی کردار کشی کرواتے تھے۔ اور یوں صحافت و سوشل ایکٹیوسٹ کا لبادہ اڑے اس کے کئی کماؤ اب سوشل میڈیا پر نیب اور معزز عدالت کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ نیب پہلے ہی حکومت کو لکھ چکی ہے کہ جن پر نیب کیسز ہیں ان کو پوسٹنگ نہ دو، مگر بدقسمتی سے حکومت نے ایسے کرپٹ ترین لوگوں کو سیکریٹری بلدیات جیسا اربوں خربوں والے محکمے کا سیکریٹری بنایا جو پہلے ہی مفرور رہا تھا، جس پر کیس بھی چل رہا تھا، جس سے ریکوری بھی ہوئی تھی، لیکن اندھیر نگری اور چوپٹ راج تھا کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک محکمے کا سیکریٹری بنا ہوا تھا اور اس کی ہر جگہ ڈیمانڈ تھی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سردار صالح بھوتانی جو وزیر بلدیات ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اسپیشل کہہ کر ان کو اپنے ساتھ لگوایا تھا۔ اسی طرح یہ پہلے سیکریٹری صحت بننے کے بھی چکروں میں تھے، لیکن بالآخر وزیر بلدیات سردار صالح بھوتانی اس کو اپنے ساتھ لے گئے کیونکہ ان کے حوالے سے یہ مشہور تھا کہ یہ بہت کما کر دیتے ہیں۔ 4 دن گزرنے کے باوجود ابھی تک بدستور وہ سیکریٹری بلدیات ہیں، حالانکہ ان کو سزا ہو چکی ہے، وہ جیل میں ہیں، لیکن جیل بھی ان کے لیے کسی آسائش سے کم نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن ہے، دعوتیں ہیں، آئے روز مختلف ان کے جیسے کرپٹ افسران ان سے ملنے بھی جا رہے ہیں اور وہاں سے مختلف لوگوں کی کالیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ابھی تک جیل میں ہو کر بھی تمام نظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، لیکن تمام ادارے بے بس ہیں۔ کیا حکومت کی اپنی خواہش ہے کہ وہ معزز عدالت کے فیصلے کو بھی بالائے طاق نہیں رکھ رہے ہیں اور اندھیر نگری جیل سے بھی مچائی ہوئی ہے؟ یاد رہے کہ کل ہی محکمہ پولیس بلوچستان نے سرکاری ملازمین پر مشتمل اغوا کار گروپ کا کما کیا، مسروقہ گاڑیاں، موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔
گروہ کا سرغنہ عزیز احمد سول سیکریٹریٹ میں ڈرائیور، عبدالرؤف لوکل گورنمنٹ میں اسٹینوگرافر، ظہور احمد محکمہ داخلہ میں نائب قاصد ہے۔ دیگر ساتھی بھی حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ ملزمان نے مختلف علاقوں سے بچے اغوا کر کے برسا سے بھاری تاوان وصول کیا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گروہ کا سراغ لگایا گیا تھا اور اس کو لیڈ کیا تھا سید فدا حسین شاہ نے، جو DIG ہیں۔ اس پر ایک صحافی نے لکھا کہ لوکل گورنمنٹ کا سیکریٹری تو جیل میں ہے اور اس کا اغوا کار اور چور اسٹینوگرافر اس کے پاس بھجوا دیا گیا ہے تاکہ وہیں سے مل کر محکمہ چلاتے رہیں۔ بلوچستان حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اس کے اتنے بڑے محکموں کے سرکاری ملازم اب اغوا کار بنے ہوئے ہیں، تو جب سزا یافتہ مجرموں کو سیکریٹری جیسے عہدے پر بدستور بٹھایا جائے گا، حالانکہ وہ قید بھی ہوں گے، تو پھر ظاہری بات ہے جو نیچے والا عملہ ہوگا وہ اسے دیکھ کر ہی فالو کرے گا اور پھر سرکاری ملازم ملازمت کے ساتھ ساتھ وارداتیں ہی کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ جو شخص اتنے اہم عہدے پر بیٹھ کر اتنا بڑا کرپٹ ہو، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ جیل میں بھی اس کو تمام سہولیات مل رہی ہیں۔ جس نے ہر محکمے کا ستیہ ناش کیا، پوری دنیا میں بلوچستان کا نام بدنام کیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس نواب اسلم خان ریسانی صاحب جیسی دور اندیش شخصیت کو بدنام کروایا۔ ایک سائیکل چور جیل میں مار بھی کھاتا ہے، پنکھا تک نہیں ملتا۔ دوسری جانب یہ اربوں خربوں کا گبن کر کے بھی ابھی تک سیکریٹری بنا ہوا ہے، وہاں سے معاملات چلا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی دن اس کو ڈسمس کرتے، اگلے دن کسی اور کو سیکریٹری لگاتے، لیکن یہاں پر اندھیر نگری ہے، کیونکہ پہلے بھی ان پر کیس تھا، ریکوری ہوئی تھی، اس کے باوجود اس کو پوسٹنگ دی گئی، اس کو پروموشن دی گئی، جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ پہلے اگر یہ ڈاکو تھا تو اب یہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، اور جب عدالت کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا، جب عدالت ان سرغنوں کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو حکومت ان پر عمل ہی نہیں کرتی، اور پھر جب عدالت توہین عدالت کی کارروائی کرتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں عدالت تجاوز کر رہی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ حالانکہ ان کا کام، اگر یہ حق پر کام کریں، میرٹ پر کام کریں، تو شاید عدالت کو یہ اقدام نہ لینا پڑے۔ یہ معزز عدالت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں، اور اس سمیت جو ان کے اعلی کار ہیں ان کے خلاف بھی سخت سے سخت ایکشن لیں۔ ان سمیت تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، تاکہ جہاں ایک طرف بلوچستان میں پیر کوہ، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں بنیادی ضروریات نہیں ہیں، اور ان کے بلوچستان سے باہر کروڑوں اربوں کی جائیدادیں ہیں، اگر ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں ہوگی تو پھر ہر دوسرا افسر ان کو ایسے ہی فالو کرے گا اور صرف اپنی جائیدادیں بنانے میں لگا ہوگا، اور پھر یوں عوام پینے کے پانی کو بھی ترس جائے گی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔